بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. ہم اپنے ریڈیو کے سیٹ پر بیٹھے ہیں لیکن یہ پروگرام میں ریڈیو پر نہیں کر رہا، اس لیے میری جو باتیں ہوں گی اس کا ذمہ دار میں خود ہوں گا. تو بات آج کریں گے تھوڑی سی نون لیگ کی، میاں نواز شریف صاحب کی، کلثوم نواز کی، حمزہ شہباز کی، شہباز شریف کی، سلیمان صاحب کی، یا مطلب نون لیگ کی بات کرتے ہیں کیونکہ تازہ شکست ہوئی ہے اس کی، کیونکہ سربراہی یہ کر رہے ہیں. ویسے اس شکست میں اتحادی جماعتیں بھی ہیں جو اسمبلی میں موجود ہیں کم از کم، باقی کو ساتھ شامل کریں نہ کریں وہ تو الگ بات ہے. لیکن نون لیگ میں اگر دیکھا جائے 2022 میں پرویز الہی نے تکنیک کا ناچ جو ہے وہ نچا کر رکھا ہے ان جماعتوں کو، خاص کر نون لیگ کو. اور یہ نون لیگ مطلب بہت تکڑی تھی. دیکھنا جو ایم پی ہیں 2018 کا الیکشن تھا اس میں سب سے زیادہ سیٹیں نون لیگ نے جیتی، پھر پی ٹی آئی، پھر کاف لیگ. تو پی ٹی آئی تو حکومت میں رہی لیکن اس کے ساتھ سپیکر کاف لیگ 10 سیٹوں والے، اور پھر پچھلے سال وزیر اعلیٰ رہے پرویز الہی. اور پرویز الہی نے کس کو ہرایا، کس کو شکست دی، کس کو نکالا، کس کو بھگایا. میں بھگایا بھی لفظ ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس دن سے لے کر آج تک حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن بیٹھے ہیں تو حمزہ شہباز ہیں. حمزہ شہباز سیدھی سی بات ہے، تو مطلب تو میاں نواز شریف صاحب ہو گئے، شہباز شریف صاحب ہو گئے. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ دیکھیں جب جولائی میں الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن میں شکست ہوتی ہے نون لیگ کو، تو اس کے بعد وہ باہر چلے جاتے ہیں. اور اچھا اس سے پہلے بھی جب عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی، جب ریزائن کرنا تھا تو یا الیکشن ہونے تھے حمزہ شہباز کے، تو اس وقت بھی اتنے طاقتور پرویز الہی نظر آئے کہ انہوں نے ان کو ہلنے نہیں دیا، اور اب بھی ہلنے جلنے نہیں دے رہے آج کے دن تک. حالانکہ جب نئی نئی بزدار کی حکومت بنی تھی تو دوست بتاتے تھے، جہاں کبھی کبھار اسمبلی میں جب چکر لگاتے تھے تو وہ جو کوریج کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ وہاں یہاں نون لیگ بڑی پرانی ہے رہی ہے تو حاوی ہے، اور بات بھی ٹھیک تھی اور کسی کو توقع بھی نہیں تھی. لیکن اس کا مطلب ہے ان کی تمام چیزیں جو ہیں کمزوریاں ہیں، ہیرا پھیری کہہ لیں ایک دوسرے کی، تو وہ سارے پرویز الہی صاحب اچھے طریقے سے سمجھتے تھے. تو پرویز الہی صاحب نے ان کو بالکل شکست دی. اور پرسوں تک دیکھیں پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے ٹھیک ہے ان کے ساتھ چیٹنگ کی، انہوں نے ان کے ساتھ چیٹنگ کی، یا وہ سعد رفیق صاحب والی دعا اس کے بعد ان کا پھر جانا، وہ سیاسی فیصلہ اچھا ہے برا ہے غلط ہے ٹھیک ہے پرویز الہی کا. لیکن اس کے بعد اس دن سے پرویز الہی تو تھے ہی تھے، سچی بات ہے. اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو مونس الہی اس دن سے میڈیا پر ہے، ہر جگہ مونس الہی کا ذکر ہوتا تھا کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی طریقے سے، اور کسی نہ کسی تسلی سے. تسلی کا مطلب کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے یا وہ پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو مونس الہی بھی خبروں میں آتے پھر کبھی ان کے حق میں بات آ رہی ہے یا خلاف آ رہی ہے. میڈیا میں جو رہنا ہوتا ہے، میڈیا میں جو ان ہونا ہوتا ہے، سکرین پہ نظر آنا ہوتا ہے، وہ آپ اچھائی میں ہوں، برائی میں ہوں، تعریف میں ہوں، تنقید میں ہوں، لیکن آپ کو سنا جائے، آپ کو دیکھا جائے، آپ پر بولا جائے، آپ پر بات کی جائے، تو اس کو میڈیا میں ان ہونا، میڈیا میں رہنا جو ہے وہ کہتے ہیں. تو آپ یقین کریں اتنے بڑے لیڈر ان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. یہ سمجھ رہے ہیں جی وہ عدم اعتماد کی تحریک ہی نہیں آئے گی. کبھی کہتے ہیں 165 بندے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، اور آخری وقت تک جو 12-13 ایم پی اے کی لسٹ دی وہ بھی اتنی غلط نکلی. مطلب اسی دن 11 تاریخ کو بتا رہے ہیں جی اتنے لوگ تو یہاں موجود ہی نہیں ہیں، اور وہ سب اسمبلی میں پہنچے ہوئے تھے. مطلب پاکستان کا وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب اور عطا تارڑ وہاں بیٹھے ہیں اسمبلی میں، اور پھر بھی پتہ نہیں، اور بیان بھی وہ دے رہے ہیں. تو مطلب اس ناکامی کے بعد سنا یہ ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کافی غصے میں ہوئے ہیں، رانا ثناءاللہ پر بھی خفا تھے، عطا پر بھی، اور نون لیگ کی باقی قیادت پر بھی. تو یہ دیکھیں نا اچانک یہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے. لیکن سیاست میں وہی ہوتا ہے، آپ جتنے بھی اچھے جا رہے ہیں برے جا رہے ہیں، ایک کام کریں اس سے آپ اوپر اٹھ سکتے ہیں. جس طرح دیکھیں پچھلے چند ماہ میں پی ٹی آئی عمران خان تو کافی نیچے جا رہے تھے، مطلب تعیناتی جو ان کی مرضی کی نہیں ہوتی ہے. 26 نومبر کو جاتے ہیں راولپنڈی سے اسلام آباد، وہ نہیں جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی میں واپس جا رہا ہوں اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دوں. اسمبلیاں ان سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، اس کا مذاق بنا ہوا تھا. پھر انہوں نے 17 کو کہا کہ 23 کو اسمبلیاں توڑیں گے، تو ہم سب نے کہا جی پھر 17 کو توڑ دیتے، یہ انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک آ جائے. مطلب پھر نہیں ٹوٹ رہے، پھر عدالت میں جاتے ہیں اور 11 تک عدم اعتماد کا ووٹ لینا، اور 11 تاریخ تک عمران خان ڈاؤن ہوتے رہے، ان کا مذاق اڑتا رہا.
تو اس کے ساتھ اچانک یہ ان کی چال کامیاب ہو گئی، تو اب بازی اس طرف ہو گئی پھر. تو یہ بازیاں پڑھتی ہیں. تو سیاست میں کسی وقت بھی بازی تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اچھا اس کے ساتھ مریم نواز کو سینئر نائب صدر جو بنا دیا گیا، ہمیں نہیں کوئی اعتراض، لیکن وہاں ان کے آپس میں مسائل کافی، کہتے ہیں وہ سارے خود گھر والے ہی ہوں گے، کچھ کہتے ہیں جی ان کو نہیں بننا چاہیے تھا، بڑے بڑے شاہد خاقان عباسی اور کچھ لیڈر خفا بھی نظر آتے ہیں. تو یہ بے شمار تو باتیں ان کے معاملات چلتے رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ نون لیگ، اب جو نون لیگ میں باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں جو رپورٹیں مل رہی ہیں، یا نون لیگ کے کافی سینئر لیڈران سے جو ایک دو سے میری بھی آج بھی بات ہوئی تھی، تو بات یہی وہ کر رہے ہیں، مطلب وہ سامنے تو نہیں نا کہہ سکتے آف دی ریکارڈ ہے، تو میں بھی کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ امانت ہوتی ہے، آف دا ریکارڈ ہوتا ہے. تو سیدھی سی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی اگلا الیکشن چاہے اس قومی، پہلے تو یہ صوبے کا آ گیا نا، اگر اکٹھا جنرل الیکشن نہیں ہوتا تو پنجاب کا تو الیکشن ہونا ہے اور خیبر پختونخوا کا، اور یہ الیکشن اگر نون لیگ ہار گئی تو پھر تو وہ اگلا بھی ہار گئی. یہ الیکشن جیتنا ہے تو اگلے الیکشن میں پورا ماحول بن جاتا ہے. تو وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ مریم بی بی کو اور میاں نواز شریف کو ہر صورت پاکستان آنا ہوگا، وہ پاکستان آئیں گے تو پھر الیکشن ہوگا، اور حمزہ شہباز کو بھی آنا پڑے گا. چلیں شہباز شریف کا تو بہانہ بھی بن جائے گا، اور جب تک وہ وزیر اعظم ہیں وہ کمپین بھی نہیں چلا سکتے ہیں، وہ حلقوں میں بھی نہیں جا سکتے ہیں. تو ان کے جو یہاں پہ لیڈر ہیں وہ وزیر ہیں، یا ان کو استعفے دینے پڑے گے، یا رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف ہو گئے، یہ تمام، یا شاہد خان عباسی بھی ہیں، احسن اقبال ہے، یہ تو ویسے ہی یہ بھی حلقوں میں نہیں جا سکیں گے کیونکہ یہ سب منسٹر ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب اگلے 10-15 دن تک میاں نواز شریف کو پاکستان آنا ہوگا. مریم نواز کا بھی وہ سرجری ہو چکی ہے، ان کو بھی پاکستان آنا ہوگا. ٹھیک ہے، ان کو بھی بیماریاں ہیں، اپنی پرابلم ہے، جس حمزہ شہباز بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ نصرت کے جو مطلب ان کی ماں ہیں وہ بیمار ہیں، تو پہلے اب کچھ بہتر ہے، پہ ان کی مسئلہ ہے، تو ظاہری بات ہے شہباز شریف وزیر اعظم ہے تو حمزہ شہباز وہاں پہ اس وجہ سے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جی ان کو بھی صحت دیں. تو حمزہ شہباز کو بھی واپس آنا پڑے گا اور نئی حکمت عملی بننی پڑے گی. پاکستان میں اگر بیانیہ چلتا ہے تو عمران خان جو بیانیہ دیتا ہے نون لیگ کو اس سے زیادہ بہتر بیانیہ دینا پڑے گا. اور سامنے اب نظر آتا ہے اس شکست کے بعد ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اب ان کو زیادہ پنجاب میں سیٹوں پہ اور کچھ جگہوں پہ ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی پہلے دن سے چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو، ان کو کچھ سیٹیں جو ہے ملیں، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے. لیکن 17 جولائی کے بعد دن بدن شکستوں کی، اور اس شکست کے بعد نون لیگ کو جو ناکامی ہوئی ہے اس کے بعد یقیناً نون لیگ جو ہے اس کو ایڈجسٹمنٹ تو کافی جگہ پہ کرنی پڑے گی. باقی دیکھتے ہیں، ایم کا مسئلہ چل رہا ہے، اس پہ الگ پروگرام کریں گے. اب پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کیا کرتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اور الیکشن ہوتے ہیں، اگر وہ حکومت سے نکل جائیں تو پھر تو ویسے ہی جنرل الیکشن ہوں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ 15 جنوری کو وہ بلدیاتی الیکشن کی بھی دھمکی، پیپلز پارٹی تو رات کو مان گئی تھی لیکن پھر الیکشن کمیشن نے کہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. لیکن آج ہم جو بات کر رہے تھے، نون لیگ کو نیا پلان بنانا ہوگا، نئی حکمت عملی تیار کرنی ہوگی. عمران خان پی ٹی آئی کا جو مقابلہ کرنا ہے اور کاف لیگ کا جو مقابلہ کرنا ہے، ورنہ تو ان کو اپنے شہر لاہور میں بھی خطرے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ورنہ یہ تو میرا خیال ہے وہ اختر لاوے کوئی دیکھتے رہ جائیں گے نون لیگ والے. تو اللہ حافظ.